جی میرا سوال یہ ہے، مومن کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مومن کی پہچان کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مومن کا مطلب کیا ہے۔ مومن کا مطلب ایمان والا، اور ایمان کا مطلب سچائی، سچائی پر چلنے والا۔ یاد رکھیں، سچائی پر چلنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچائی پر چلنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کا صحیح مطلب کیا ہے؟ مومن اپنے سچے مالک، انسان اپنے سچے مالک کی کھوج میں محنت کرتا ہے، اس کا گیان حاصل کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد سچے مالک کو پہچان کر اس کی مرضی کو جان لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیتا ہے، سچائی پر۔ اسے مومن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچائی پر چلنے والے کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے سچے مالک کی مرضی پر جیون جیے، اسے مومن کہتے ہیں۔ مومن ایمان والا کبھی بھی برائی سے راضی نہیں ہوتا، وہ خود اچھائی پر چلتا ہے اور اچھائی کو قائم کرنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے، جیسی بھی حالت میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جیسی بھی حالت اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، برائی کو وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ہاتھ سے طاقت دی ہے تو اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ دل سے تو کبھی راضی نہیں ہوتا برائی پہ۔ برائی شیطان کی ہے، تو مومن سچائی پہ چلنے والا برائی سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مرضی پر، اچھائی پر چلے گا۔ اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، تو مومن رستے پر پڑا ہوا اینٹ کا روڑا بن جاتا ہے، جو چاہے ٹھوکر مارے وہ صبر کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے، برداشت کرتا ہے، شبنم کی طرح نرم ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، غصے کو پیتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، غصے کو پیتا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ برائی سے لڑو، تو مضبوط پہاڑ بن جاتا ہے کہ کوئی اسے ہلا نہ سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مضبوط پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ اس کا جیون کا مقصد بن جاتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ جہاں مومن رہتا ہے وہاں سے بھلائی، اچھائی پنپتی ہے، اچھائی بھلائی پنپتی ہے۔ جی میرا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی، امتحان لینے کے لیے بنائی، جنات اور انسان کا۔ جیسے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچوں کے پیپر ٹیسٹ لینے کے لیے گراؤنڈ میں تیاری کی جاتی ہے، ٹینٹ وغیرہ، بلی بورڈ وغیرہ لگاتے ہیں کچھ سمے کے لیے، امتحان پیپر ٹیسٹ لینے کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چمک دھمک تیار کر رکھی ہے انسانوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جیون کا سمے دیتا ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال دنیا میں بھیجتا ہے، اور اللہ نے دنیا چلا رکھی ہے، یہ دنیا میں بھیجتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اور پھر موت دے کر کے اٹھا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد رزلٹ دے گا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی حقیقت پہ غور کر کے، جیون کے مقصد کو پہچان کر کے، اور دنیا کے دھوکے سے بچ کر کے۔ دنیا میں بہت شیطان نے دھوکہ پھیلا رکھا ہے، بہت دھوکہ، دھرم کے نام پہ دھوکہ بہت پھیلا رکھا ہے۔ تو جو دنیا کے دھوکے کو سمجھ کر، سچے مالک کو پہچان کر، اور اس جیون کے مقصد میں پاس ہو کر مر جائے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ، سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہے، اور آج کے دور میں وہ ہے اسلام۔ جی آپ نے کہا آج کے زمانے میں سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ اسلام ہے، تو پھر دنیا میں کتنے لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ لوگ تو بغیر اسلام کو پہچانے ہی مر گئے، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ سچا دھرم ہوتا تو سب تک پہنچتا۔ جو لوگ اسلام کو بغیر جانے مر گئے، وہ لوگ
कसूरवार क्यों हैं, जहन्नुम में क्यों जाएंगे। तो फिर मुझे बताएं, इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता कैसे है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस सवाल को सोच करके लोग इस्लाम की खोज करते हैं, और शैतान उनके जहन में ऐसे सवाल डालता है कि फिर लोग सच्चाई से हट जाते हैं, सच्चाई की तहकीक से हट जाते हैं और फिर गुमराह हो जाते हैं। तो ये सवाल भी गुमराह करने वाला है लोगों को, लेकिन आइए इसका जवाब हम कुरान से देंगे, जिसको ध्यान से सुने ताकि हम गुमराह ना हो सकें। सबसे पहले हम ये समझ लें कि तौहीद सबसे बड़ी नेकी है। एक अल्लाह को मानना, इस कायनात का मालिक एक है, उसी की पूजा करना, उसी के आगे सर झुकाना, उसी की इबादत करना, और जो कुछ मांगना है अल्लाह ही से मांगना, उसके अधिकार उसको देना, ये सबसे बड़ी नेकी है। ये नेकी इंसान के अंदर है तो अल्लाह ताला और अमल भी कबूल करेगा। अगर अल्लाह की तरफ से सही पहचान करके अल्लाह की, और सही यकीन है इंसान का अल्लाह पर, तो उसकी नमाज, रोज़ा, सारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल करेगा। अगर शिर्क करता है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, पाप क्या है, शिर्क, अल्लाह के अधिकार किसी और को देना। अगर अल्लाह पर उसका यकीन ठीक नहीं है और वो शिर्क करता है, तो अल्लाह के यहाँ उसका नमाज, रोज़ा कुछ भी कबूल नहीं होगा। अगर अल्लाह की इबादत में एक कण के बराबर भी किसी को और को शरीक करता है, तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, याद रखें। तो इसी तरह प्रकार से हम समझें कि दुनिया में हर इंसान की रचना में अल्लाह ताला ने एक अपने आप को ही पुकारना रखा है। देखो ना, सबका मालिक एक है कि नहीं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो रचना बनाई है अपनी, उसके अंदर खुद अपने आप एक को पुकारना रखा है। गौर करो अपनी आत्मा पर, अपनी रूह पर, कि जब तुम थक जाते हो या उठकर बैठते हो, या कोई बड़ा बूढ़ा उठकर बैठता है, या कोई इंसान थक जाता है, तो रूह पुकारती है। अगर कोई हिंदू है जैसे बैठ के उठेगा बुढ़ापे की हालत में, तो वो क्या कहेगा, है भगवान। मुसलमान है, या अल्लाह, थकन में, है कि नहीं। और कोई और है, ईसाई है, या खुदा। यानी सबकी जवान अलग अलग हैं, लेकिन अपनी अपनी जवानों में एक खुदा, एक अल्लाह, एक मालिक को ही पुकारते हैं। 10 को नहीं पुकारते एक साथ, 33 करोड़ को नहीं पुकारते, एक मालिक को पुकारते हैं। तो ये आत्मा इंसान की गवाही दे रही है कि तेरा मालिक एक है, रूह गवाही दे रही है, बशर्ते कि इंसान इस पर गौर नहीं कर पाता अपनी रूह की आवाज़ पर। तो हमें चाहिए कि हम इस पर बारीकी से गौर करें। हम उठते बैठते में कितने मालिकों को पुकारते हैं, एक ही को पुकारते हैं। तो अल्लाह ने हर इंसान की रचना में अपने एक पुकारने को रखा है। अब जिस तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, उसने अगर शिर्क ना किया, वो एक मालिक को मानता रहा, अल्लाह इतना मेहरबान है कि उस तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा और उसने शिर्क ना किया, एक मालिक को पुकारता रहा, है ना। हाँ, और उसने पत्थरों के आगे सर ना झुकाया, अल्लाह की मखलूक के आगे सर ना झुकाया, एक मालिक को ही पुकारता रहा, तो अल्लाह इस वजह से भी उसकी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो फिर बख्शिश नहीं होगी, याद रखें। और दूसरी बात यह है, अब देखें हम कुरान मजीद में क्या कहा गया है। अल्लाह ताला ने इंसान की रचना को बनाया है। जरा जवाब सुने गौर से ताकि बात समझ में आए। अल्लाह ताला ने इंसान की रचना को बनाया है। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक की बारीकी से खबर है, हर इंसान की खबर है कि किसके दिल में क्या चीज़ है, किसकी सोच कैसी है। अल्लाह ताला हमारे मनों का हाल जानता है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें अमेरिका में जो लोग हैं उनके दिलों का हाल नहीं पता, लेकिन अल्लाह को उनका भी पता है, अल्लाह को सबका पता है। तो अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने इंसान की रचना बनाई है, अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी है। जैसे नई गाड़ी बनती है शोरूम में, फैक्ट्री में, तो सारी गाड़ियों में एक से पार्ट्स होते हैं कि नहीं। अब उनको एक रेट में बेचते हैं, फिर एक सी गाड़ियों को एक रेट में बेचते हैं। तो कोई तो उस गाड़ी को जो है 2 महीने में खराब कर लेता है, एक ही रेट के लेके आए थे लोग, और किसी की 2 साल में भी खराब ना हुई, तो वो चलाने का फर्क है। इसी प्रकार से अल्लाह की रचना सबके अंदर बराबर है, अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी घबराहट, एक से पार्ट रखे हैं बिल्कुल। जैसे मोटरसाइकिल में एक से पार्ट्स होते हैं, ऐसी हमारे अंदर भी रचना एक सी रखी है अल्लाह ने।
اچھائی میں سکون، اللہ تعالیٰ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، جنت کے شوق ہیں ہمارے اندر، جہنم کے خوف ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت ہے، اپنی اچھائی سے محبت پیدا کر دی ہے، یہ ساری اللہ کی رچنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اپنی رچنا کو بگاڑ لیا ہے برائی پہ چل کے۔ اب جس نے اپنی اللہ کی رچنا کو برائی پہ چل کے بگاڑ لیا ہے اور وہ دھیرے دھیرے برے کام کرتے 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 برائی کو اچھا سمجھنے لگے اور اچھائی کو برا سمجھنے لگے، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ جا کے دیکھو جیل میں، اگر کسی نے ایک مرڈر کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں منہ سے بات پھرتا ہے میں نے ایک مرڈر کیا ہے، اس کا بھی باپ آتا ہے پھر دوسرا، ابے میں نے 4 مرڈر کیے، میں تیرا بھی باپ ہوں، یعنی برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ۔ پھر ایک آیا 10 مرڈر کیے ہیں، میں نے 10 مرڈر کیے، میں تیرا بھی باپ ہوں، یعنی برائی کو وہ اپنا اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ میں سب سے بڑا ہوں کیونکہ میرے باپ کا 1000 عورتوں سے ناجائز سمبند ہے، یارانہ ہے، اس لیے میں سب سے بڑا ہوں۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جاہل ہوگا وہ، جو برائی کو آگے دکھا کر کے اپنے آپ کو بڑھیا بتا رہا ہے۔ تو اسی پرکار سے جس نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا اپنے اندر بگاڑ لی، اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا تو یہ مانے گا ہی نہیں، یہ اچھائی کو مانے گا ہی نہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس تک پیغام پہنچانا چاہیے اور کس تک نہیں پہنچانا چاہیے، اسی کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور یہ بھی جواب ہے، ہم دیکھیں۔ اب جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 سے پڑھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے سنسار کا مالک؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے سچائی کو قبول کیا ہے، مان لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرو اور آدیش سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ نہیں سنتے۔ ہاں، یقیناً اللہ کی درشٹی میں اتینت برے قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو بدھی سے کام نہیں لیتے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں مگر انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ارے کہ آج مر کے جا رہا ہے کل کو میرا بھی تو نمبر ہے۔ سچائی میں غور نہیں کرتے کہ یہ جیون دھوکا ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ہم اپنے مالک کی کھوج کریں۔ اب دیکھیے آگے سنیں غور سے، انہوں نے اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر بگاڑ لیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا، اللہ کو سب کی خبر ہے نا، مالک ہے وہ، سب کا دلوں کا حال پتہ ہے اسے، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے، اللہ کی رچنا کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، بگاڑا نہیں ہے، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ اوشیہ انہیں سننے کا سوبھاگیہ پردان کرتا، یعنی اپنی اچھائی ان تک پہنچاتا، اپنا پیغام ان تک پہنچاتا، لیکن بھلائی کے بنا ان میں بھلائی ہے نہیں، بھلائی کے بنا اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ کتراتے اور منہ پھیر جاتے۔ اس آیت سے آپ ذرا غور کریں تو اب آپ سمجھو کہ جہاں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ کو سب کا حال پتہ ہے نا، جب انہوں نے اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو بگاڑ لیا ہے اور برائی پہ چل رہے ہیں، وہ بھلائی ان کے اندر کچھ نہیں ہے، تو اللہ اگر بغیر بھلائی کے انہیں سنوائے گا تو وہ سنیں گے ہی نہ مانیں گے۔ اور اس کا پریکٹیکل ہم نے کیا ہے، ہم نے جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ نہیں مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو اسی بات سے ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں انسانی عقل کا ہر جواب ہے۔ اب بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات سے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دین تو خیر، دھرم تو خیر اسلام سچا دھرم ہے، صحیح ہے، لیکن کتنے لوگوں کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے؟ اگر یہ ایشور کی طرف سے سچا راستہ ہوتا تو سب تک پہنچتا۔ اب وہ یہ سوچ کر سچائی سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، قرآن مجید میں اس کا جواب ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، آنکھ ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ہاں ان کی آنکھیں ہیں
مگر اس سے سچ نہیں دیکھتے کہ یہ جیون دھوکا ہے، ہمیں مرنا ہے، جانا ہے، دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں اگر کوئی خیر ہوتی تو ہم ان کو سچ سنوا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سنوا دے، اگر بھلائی کے بنا، خیر کے بنا، اچھائی کے بنا اگر ہم ان کو سچ سنوا دیں تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں۔ تو اللہ کو ہر انسان کے دل کا حال پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دماغ میں کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کی اسے خبر ہے بھائی۔ ہم خواہ کسی بات پر کنفیوز نہ ہوں۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔ گمراہ اللہ کو معلوم ہے گمراہ کیسے ہیں؟ گمراہ ایسے ہیں کہ جو ہے ہدایت کے بغیر ہیں لوگ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کیونکہ ساری عقل کی طاقت دنیا پہ لگا دی ہے۔ تو گمراہ کیوں ہیں لوگ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کری۔ اگر اللہ کی قدر کرتے تو اس کے لیے محنت کرتے، اس کی کھوج کرتے، اس کا گیان حاصل کرتے۔ انسان ہر دھرمی میں، دھرم کے پکشپات میں، دھرم کی نفرت میں اپنے آپ کا بیڑا غرق کرتا ہے اور گمراہ ہو کے مر جائے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو بھئی اس میں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی خبر ہے کہ کس نے اس کی رچنا کو بگاڑ لیا ہے اور کس نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اللہ کو خوب خبر ہے کہ میں اپنا پیغام کس تک پہنچاؤں، کون مانے گا، کون نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب لینے والا ہے بہترین۔ اس لیے ہم گمراہ نہ ہوں، اسلام کا گیان حاصل کریں، اسلام ہی سچا دھرم ہے، یاد رکھیں، اور اسلام کو فالو کریں۔ اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔